آج دہلی کا میونسپل کارپوریشن کا رزلٹ دیکھنے کے بعد میرا یقین پختہ ہو گیا کہ اس ملک میں 35 سے 40% لوگ ہندو راشٹر کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ 15 سال میونسپل کارپوریشن نے جس طریقے سے یہاں لوٹ مچائی، کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ لوگ ان کو ووٹ دیں۔ لیکن وہ جو میرا ایک نظریہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہندو راشٹر کا انتظار کر رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، کوئی EVM کی بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت صرف یہی ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کے ذہن میں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ یہاں کا انڈسٹریل پروڈکشن کم ہو گیا، ایکسپورٹ کم ہو گیا، نوکریاں ختم ہو گئیں، پوری دنیا میں مودی صاحب گھوم کے آ گئے، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، یہاں لوگوں کے ویزے اور وہاں ان کی نوجوانوں کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کو تو اس بات کا انتظار ہے کہ یہ ملک کب ہندو راشٹر بنے گا۔ آج گو رکشک کی گفتگو ہے، آج صرف بھکتوں میں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم گائے کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کو کہاں کہاں دوڑا دوڑا کے ماریں گے۔ آج عالم یہ ہے لا اینڈ آرڈر کا کہ MP اور MLA SSP کے گھر میں گھس کر آتنک پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہ ایسے ہندوستان کا تلاش کر رہے ہیں جہاں RSS کے اور مودی بھکت جو ہیں وہ پولیس سے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں مسلمان لوگوں کا بھی ایک ہاتھ شامل ہے۔ 2014 کے الیکشن میں میں نے جب یہ اندازہ کیا تھا کہ مودی نے اپنے گجرات کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ کہا تھا کہ مائنس مسلمان ہم اس ملک کے حاکم بنیں گے، اسی وقت میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم مسلمان کیٹلسٹ ہیں، ہم ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں آئی نہیں۔ آج یہ عالم ہے کہ دہلی کے کارپوریشن الیکشن میں جہاں جہاں مسلم پاکٹ تھیں وہاں اتنے تعداد میں مسلمان کھڑے ہوئے، یعنی ایک اوکھلا اور اس طرح کی جو بستیاں مسلمانوں کی تھیں، 14 مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، سوائے DMK اور اللہ DMK، کیونکہ زبان کا مسئلہ تھا، نہیں ان کا ٹکٹ بھی لے آتے، ہر پارٹی کا ایک ٹکٹ لے کے آ گئے، اس لیے کہ کسی صورت سے کمل کھل جائے۔ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر کیسا وقت آ گیا ہے۔ یہ اندازہ بھی نہیں کر رہے کہ کس قدر تیز ہوائیں کس سمت چل پڑی ہیں۔ اگر ابھی نہیں سنبھلے تو بالکل یہ حال ہوگا کہ تند ہواؤں میں تنکے کی شکل میں بھنور میں بن کے غائب ہو جائے گی قوم۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اگر سوئے ہوئے کو آپ جگائیں تو وہ جاگ جائے گا، لیکن اگر کوئی قوم بے حس ہو جائے تو اس کا کوئی علاج میرے سمجھ میں نہیں ہے۔ میں ان سے آج بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ اپنے کو الگ کر لو، مت کیٹلسٹ بنو، مت ان کو جڑنے دو، اور اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے بہت جلد یہ ملک ہندو راشٹر بن جائے گا، اور تمہارا اختیار، تمہارا یہ شوق، تمہارا یہ ولولہ، یہ خواہش کہ ہم کسی صورت سے اسمبلی اور پارلیمنٹ اور کسی عہدے پہ چلے جائیں، وہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے قدم روک دیے جائیں، تم کم سے کم سیکولر ہندوؤں کو تو یہ موقع دو کہ وہ ان کے ساتھ لڑیں، اور تم اپنے کو الگ کر لو۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں، بے حس کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔